السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ دوستو، یہ کہانی کراچی یونیورسٹی سے منسلک ہے۔ کراچی یونیورسٹی کی کینٹین میں 7 دوستوں پر مشتمل گروپ اپنے آخری پیپر کے ختم ہونے کا جشن منا رہا تھا۔ گروپ 4 لڑکیوں اور 3 لڑکوں پر مشتمل تھا، جس میں مریم، انم، ماہا، نعیم، احمد، زین اور مصطفیٰ شامل تھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دوسری سرگرمیوں میں بھی نمایاں کارکردگی کی وجہ سے ان کا گروپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا مشہور ترین اور اساتذہ کا پسندیدہ تھا۔ ان سب دوستوں نے گھومنے کا پروگرام بنایا، جس کے لیے یہ ایک ٹرپ پر روانہ ہوئے۔ راستہ بہت دلچسپ اور پرمزہ باتوں کے دوران طے ہو رہا تھا، لیکن یہ کون جانتا تھا کہ آنے والا وقت ان کو کس کھائی میں دھکیلنے والا ہے۔ راستہ کافی طویل تھا، پر علی الصبح نکلنے کی وجہ سے ان کو اتنی دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک جیپ ایک جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اس طرح اچانک چلتی جیپ کا بند ہو جانا سب کے لیے ہی پریشان کن بات تھی۔ احمد اور نعیم نیچے اتر کر جیپ کو چیک کرنے لگے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آیا۔ پھر سب نے فیصلہ کیا کہ فون کر کے مکینک کو بلوایا جائے، پر اس کے آنے میں کافی وقت لگنا تھا۔ جب تک سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ آس پاس کہیں ہوٹل ڈھونڈ کر کچھ کھا لیا جائے۔ ویسے بھی انم اور نعیم کا بھوک سے برا حال تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد بھی ان کو کسی آبادی کے آثار نہیں ملے کہ اچانک ان کو موسم میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہوئی اور وہ لوگ ایک انجان جگہ پہنچ گئے۔ سرد ہوائیں، مدھم سورج طلوع آفتاب کا نہیں، غروب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ انوکھے طرز کے پرندے، صدیوں پرانے قد آور درخت، انہوں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مریم ہمیشہ کی طرح حیرت میں گھری بولی، یہ کیسی جگہ ہے گائز؟ مجھے تو یہ کوئی جادوئی دنیا لگتی ہے، مصطفیٰ نے اپنا کیمرہ بیگ سے نکالتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ہم ایویں کہیں اور جا رہے تھے، ہمیں تو راستے میں اتنی دلچسپ ایڈونچر جگہ مل گئی۔ احمد نے خوشی اور حیرانی کے ملے جلے احساسات سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس دنیا میں ایسی بھی کسی جگہ کا وجود ہو سکتا ہے۔ ہمیں 1 ہفتہ ہو گیا رپورٹ درج کرائے ہوئے، پر ابھی تک آپ ہمارے بچوں کو تلاش نہیں کر پائے۔ آخر آپ کی پولیس فورس کس کام کی ہے؟ احمد سمیت سب بچوں کے والدین بہت پریشان تھے، خاص طور پر نعیم کی امی کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ڈی آئی جی، جو اتنی دیر سے سارے والدین کی بات سن رہے تھے، خاموشی توڑتے ہوئے بولے، دیکھیں، ہمیں ان کی جیپ جس جگہ ملی ہے وہاں آس پاس تو نہ کوئی آبادی ہے اور نہ ہی کوئی ہوٹل وغیرہ۔ اب ایسے میں ان کا پتہ لگانا ذرا مشکل ہے، لیکن آپ فکر مت کریں، ہماری ٹیم آپ کے بچوں کو تلاش کر رہی ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور ایک کانسٹیبل اندر داخل ہوا۔ اندر آتے ہی کانسٹیبل فضل تمام والدین کو دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ ہاں فضل، ڈی آئی جی باروب آواز میں اس سے مخاطب ہوئے۔ سر، ہمیں اس جگہ سے کچھ ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ سر، ہمیں وہاں سے ایک ہاتھ ملا ہے۔ کانسٹیبل نے سیاہ رنگ کی ایک نفیس سی گھڑی ان کے سامنے کی۔ وہاں موجود سارے والدین گھڑی کی طرف متوجہ ہو گئے، ساتھ ہی فضا میں ایک تیز چیخ کی آواز گونجی۔ مصطفیٰ کو شروع سے ہی دوسری مخلوق کے بارے میں جاننے اور پڑھنے کا شوق تھا، اور آہستہ آہستہ یہ شوق جنون میں بدل گیا۔ اس نے اپنے جنون کو دوستوں میں بھی منتقل کرنے کی کوشش کی، لیکن احمد اور ماہا کے علاوہ ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ خاص طور پر مریم اور انم تو جنات کے نام سے ہی کانپنے لگتی تھیں۔ وہ پر اسرار اور آصف زدہ جگہوں پر جا کر خود ریسرچ کرتا، اس کے ساتھ اس کی ٹیم بھی موجود ہوتی، جس میں احمد اور نعیم شامل تھے۔ چونکہ مصطفیٰ بھی ایک ویل اسٹیبلش فیملی سے تعلق رکھتا تھا، تو پیسہ کبھی اس کے شوق میں رکاوٹ نہیں بنا۔ زین کی والدہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس کی وجہ وہ گھڑی تھی جو پولیس کو ملی تھی۔ وہ گھڑی کسی اور کی نہیں بلکہ زین کی تھی۔ پولیس نے وہ ہاتھ اور گھڑی جانچ پڑتال کے لیے فورنزک لیب بھیج دی، اور ساتھ میں زین کے گھر سے اس کی کچھ استعمال کی چیزیں بھی۔ اب ڈی این اے میچ کر کے ہی پتہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ ہاتھ زین کا ہے یا کسی اور کا۔ فیملی فرینڈز ہونے کے ناطے سب کے ہی والدین اس مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا سہارا تھے، اور خدا سے دعا کر رہے تھے کہ سب بچے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اپنے گھر آ جائیں۔
یونیورسٹی اگرچہ بند ہو چکی تھی، پھر بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی حیران اور افسردہ تھا۔ یونیورسٹی واٹس ایپ گروپ میں اس بات کو لے کر کافی چرچا ہو رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ پورا گروپ ہی حادثے کا شکار ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ان کے والدین کی لاپرواہی ہے، انہیں یوں اکیلے جانے نہیں دینا چاہیے تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ سب خود ہی کہیں چلے گئے تھے اور اب تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ سر احمر نے کوئی نئی جگہ دریافت کی تھی، گور کھیل، جو سندھ کے ضلع دادو میں واقع ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ وہاں جانے پر بضد تھا، جبکہ میرا دل اس بات سے مطمئن نہیں تھا۔ احمر کے والد پولیس کو یہ بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ احمر کے والد، جو کہ احمر کے نہ صرف والد تھے بلکہ اس کے ایک بہترین دوست بھی تھے، وہ ایک مشہور بزنس مین تھے اور احمر کے کہنے پر یہ ٹرپ انہوں نے ہی اسپانسر کیا تھا۔ ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی لڑکوں کا یوں اکیلے جانا والدین کو پسند نہیں تھا، پر چونکہ سب فیملیز ہی ایک دوسرے کے گھر کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھیں، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر ماہا اور احمر کی امی نے بھی انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن اب وہ اپنے اس فیصلے پر بہت پچھتا رہی تھیں۔ فورنزک رپورٹ آ چکی تھی، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ ہاتھ اور گھڑی زین کی تھی۔ یہ خبر زین کے گھر والوں پر بجلی بن کر گری۔ زین کی امی کی پہلے ہی حالت بے حد خراب تھی، یہ خبر ان کی جان بھی لے سکتی تھی۔ سبھی کے والدین اپنے تعلقات استعمال کر کے اپنے اپنے بچوں کی تلاش میں کمر بستہ تھے، سوائے نعیم کے پیرنٹس۔ کیونکہ نعیم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اس کے باوجود ان کے اسٹیٹس کے فرق نے ان کی دوستی کے رشتے میں کوئی کمی نہیں ہونے دی۔